السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس انسان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے قربانی بھی اسی کے اوپر لازم ہے، اور جس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے قربانی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی طور پر دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، مال کا نصاب تک پہنچنا۔ نمبر دو، اس مال کے اوپر سال کا گزر جانا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، تو اس انسان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس چاندی ہے اور وہ ہے 52.5 تولہ اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، یا کسی کے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا کسی کے گھر میں زائد سامان موجود ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے جو تجارت کر رہا ہے، تاجر ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے۔ اب بنیادی طور پر دو شرائط آپ نے سمجھ لی کہ زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہے جو صاحب نصاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال گزر گیا، 1 سال گزرنا بھی اس کے لیے لازم ہے، جبکہ قربانی کے لیے ان دو شرائط میں ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ اب ایک آدمی ہے، وہ مثال کے طور پہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے، عید کے پہلے دن بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دوسرے دن بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تیسرے دن بھی اس کے پاس پورے دن میں کچھ نہیں تھا، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی کہ تیسرا دن 12 ذو الحج ختم ہونے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اس انسان کے پاس اتنے پیسے آ گئے، یا اس کے پاس 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا آ گیا یا چاندی آ گئی، تو اب اس انسان کے اوپر قربانی لازم ہے، جبکہ اسی شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے جو بنیادی ایک شرط اور تھی، وہ کیا تھی کہ اس مال کے اوپر سال کا گزر جانا۔ تو اب قربانی میں یہ شرط ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی ہے، وہ ان دنوں میں صاحب نصاب ہو گیا، یا کوئی مثال کے طور پہ ایسا آدمی ہے جو خدا نخواستہ پہلے کافر تھا، وہ امیر تھا، لیکن ان دنوں میں وہ کیا ہوا، مسلمان ہو گیا۔ تو ان دنوں میں وہ مسلمان ہوا، تو اب جو ہے وہ اس کے مال کے اوپر سال نہیں گزرا اسلامی حوالے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے کی جو اس کی زندگی تھی وہ تو اس کی زندگی ایسی تھی کہ وہ کفر کی زندگی تھی، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو زکوٰۃ کی دو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط قربانی کے لیے ضروری ہے، اور وہ کیا ہے، مال کا نصاب تک پہنچنا۔ تو ان دنوں میں بھی اگر کوئی آدمی امیر ہو گیا، یا کوئی آدمی جو کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا اس کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا موجود ہے، تو یہ انسان جو ان دنوں میں مسلمان ہوا ہے، اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہے، جبکہ اسی شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ اس کے اوپر لازم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے مال کے اوپر جو ہے وہ سال نہیں گزرا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان دنوں میں بہت ساری عورتیں، مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہے وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، بہت سارے مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو اس لیے ہمارے اوپر قربانی بھی لازم نہیں ہے، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیجئے اس بات کو، اور اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔